وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 16 جنوری بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے دنیا میں مومن کی حقیقت ہے۔ دنیا میں مومن کی، کیونکہ رہتا تو کافر بھی ہے، رہتا تو مسلمان بھی ہے، با ایمان بھی یہیں رہتا ہے، با ایمان بھی یہیں رہتا ہے، تو سارے یہاں رہ رہے ہیں نا۔ تو ہماری حیثیت کیا ہے، اس کو سنیے حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المؤمن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ، جو لوگ دنیا کی حقیقت سے باخبر ہو گئے وہ قانون الہی یعنی شریعت اسلامیہ کی پابندی میں زندگی گزارتے ہیں، اور کافر کسی چیز کا پابند ہے؟ آپ سارے بولیں گے انشاءاللہ۔ کافر کسی چیز کا پابند ہے؟ وہ اللہ کی بھی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی بھی نہیں مانتا۔ دل تو مومن کے سینے میں بھی اسی جیسا ہے، کان تو مومن کے بھی اسی جیسے ہیں، آنکھیں تو مومن کی بھی اسی جیسے ہیں، دماغ تو مومن کا بھی اسی جیسا ہے، پر یہ سوچتا رب کے مطابق ہے، یہ دیکھتا اللہ رسول کے مطابق ہے، یہ سنتا اللہ رسول کی ہے۔ اچھا جی، دیانند سرسوتی ایک ہندو گزرا ہے انڈیا کا، اور اس نے اسلام کے خلاف بڑی باتیں کی۔ کسی عالم دین سے اس کا مناظرہ ہوا انڈیا میں، تو اس نے کہا کہ تم مسلمان بڑے فنڈامنٹلسٹ ہو، بڑے بنیاد پرست ہو، انتہا پسند ہو، ابھی تمہارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم اس کے ایک کان میں اذان پڑھتے ہو اور ایک کان میں تکبیر پڑھتے ہو۔ اس کو کیا پتا اذان کیا ہے، بچے کو کیا پتا تکبیر کیا ہے، تو تم تو بہت انتہا پسند ہو۔ تو عالم دین نے جواب دیا کہ بھائی اس کو یہ تو نہیں پتا کہ اذان کیا ہے، اس کو یہ تو نہیں پتا کہ تکبیر کیا ہے، پر اس بچے کا دل تو کوڑا کاغذ ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے دل پر پہلا نام اللہ کا نقش ہو اور دوسرا محمد مصطفیٰ کا نقش ہو، اور عمل کی دنیا میں نماز کا نقشہ قائم ہو۔ حی علی الصلاۃ۔ اچھا جی، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی حقیقت سے غافل ہیں وہ آزادی والی زندگی گزارتے ہیں اور وہ شریعت کی پابندی کرتے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کافر اس دنیا میں آزاد ہے، مگر بولیے مومن اس دنیا میں آزاد ہے نہیں ہے۔ جیسے بھائیو، قیدی جب قید میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا، پر دنیا میں وہ قید نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے جب چاہو کھا لو۔ جیل میں تو ایسا نہیں ہے، آپ جب چاہو پی لو، جیسا چاہو پی لو۔ تو پھر قید کیا ہے؟ جیسا چاہو پیو، حرام نہیں پینا۔ قید کیا ہے کہ حرام ہے؟ بھائی سارے بولتے جائیں نا۔ آپ جیسا چاہے کھائیں، حرام نہیں کھانا، کسی کا چھین کے اور چوری کا نہیں کھانا۔ یہ اس کے لحاظ سے ہم ہو گئے قیدی، بلکہ ہمارا ماٹو کیا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں میرا رسول دے وہ لے لو، اور فخذو کا مطلب پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے میرا نبی منع کر دے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے دنیا میں قید، کہ ہم نے کیا لینا ہے جو اللہ رسول عطا کرے۔ اب یہ دیکھ لو جی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں میرے رسول عطا کر دے۔ اب یہاں نعرے لگ رہے ہیں نبی کچھ نہیں دیتا، نبی کچھ نہیں دیتا، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ تو سب کچھ دیتا ہے، پر دیتا تو نبی کے ذریعے ہے نا، اس ذریعے کو تو مان لو۔ تو فرمایا دنیا سجن المومن، یہ ہے۔ اچھا، ایک اور نقشہ کھینچا ہے اللہ نے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے نا ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی دلکش ہے، بڑی دل فریب ہے، وہ دنیا کے علاوہ کچھ سوچتے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔
بولیے ایمان والوں کا مذاق پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم چھری سے مارو ذبح کر کے تو حلال ہے، اور ویسے مر جائے اللہ کی ماری ہوئی تو وہ حرام ہے. تمہاری ماری حلال ہے اور اللہ کی ماری. اب یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم جو ذبح کر کے گردن اتارو وہ حلال ہے، ہم جو جھٹکے سے اتارے وہ حرام ہے. تم جو چند لفظ پڑھ کے ذبح کرو وہ حلال ہے. یہاں تک بعض مسلمان مرتد ہوئے. استغفر اللہ. آج کل ایک انڈیا میں بغیرت ہندو ہوا ہے مسلمانوں سے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے قرآن سے نفرت ہے معاذ اللہ، اور مذاق اڑا رہا ہے گلی گلی قرآن کا. اس کتے کو کل کسی نے مار دیا تو پھر کہیں گے مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں. اب اس کو پٹا کوئی نہیں ڈال رہا. تو کچھ مسلمان مرتد ہوئے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم مرتد کیوں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے مذہب میں عقل ہی نہیں ہے. پوچھا بھئی کیا بے عقلی ہے؟ تو سنیے ذرا. وہ کہنے لگے اپنی بیٹی باہر دیتے ہیں اور باہر کی بیٹی، تو اپنی بیٹی کیوں نہیں اپنے نکاح میں رکھتے؟ وہ بھائی کی شادی بہن سے کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی بہن لے آتے ہیں اور کسی کو اپنی بہن دے دیتے ہیں. کہتا میں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ایسے اسلام کو ماننے کو تیار ہے؟ ایسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اسلامی احکامات کا. آپ ٹی وی سن کے دیکھیں کتنے اینکر پرسن ہیں جو بیٹھے ہیں ٹی ویوں پر شیشوں کے کمروں میں اور دن رات اسلام پر بھونک رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پر بھونک رہے ہیں. فلم بنائی گئی پاکستان میں اور بڑے ایوارڈ دیے گئے اور فلم کا نام رکھا گیا خدا کے لیے، اور اس میں جہاد کا مذاق اڑایا گیا. اس ساری فلم میں داڑھی کا مذاق اڑایا گیا. اس میں جو موسیقی منع ہے ان احکام کا مذاق اڑایا گیا. اب جناب مسجدیں گرانے کے حکم آ رہے ہیں اور پارک بنانے کے حکم آ رہے ہیں. تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کہتا ہے میں قیامت والے دن اپنے مومنوں کے درجے اونچے کروں گا. درجے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، وگرنہ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو بلند کر دوں گا. بولو جی، ان کو بلند کر دوں گا. تو اس لیے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے. دیکھیے بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قید پڑتی ہے. بولو، جن کی وجہ سے قید پڑتی ہے. تو حضرت عمر فاروق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 4000 درہم کا ایک مکان خرید کر اس کو جیل قرار دیا کہ جو جرم کرے گا قید کے مطابق ہم اس کو یہاں قید کریں گے. اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 جو ہے نا کمال کی ہے. حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا، صرف یہ کہنے پر کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، کیا میں آزماؤں گا نہیں؟ آزماؤں گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے آزماؤں گا جیسے پہلے ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے. منافق کو آزمایا نہیں جاتا، آزمایا ہی صرف مومن کو جاتا ہے. بولو جی، کس کو آزمایا جاتا ہے؟ تو اس لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. حضرت فضیل بن عیاض پڑھی رحمت اللہ، سید الاولیاء، فرماتے ہیں کہ جس مومن نے دنیا کی نجائز لذتوں کو چھوڑا یہ اس کے لیے قید خانہ ہی تو ہے، اور اس نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا کہ دنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جنت الکافر، اور بولیے بھئی کافر کے لیے جنت ہے. اچھا جی، تیسری اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مومن دنیا کو ایسے ہی نہ پسند کرتا ہے جیسے قیدی قید خانے کو. بولو بھائی، قیدی رہتا تو وہ جیل میں ہے پر اس کو پسند کرتا، بولو نا اچھی طرح، اس میں دل لگاتا. اس کو آپ جیل میں اے سی دے دیں، ٹی وی شی وی لگا دیں، اخبارات دے دیں، مگر اس کا وہاں دل لگتا، کہتا ہے کہ کب رہائی کا پروانہ ملے اور میں جاؤں. بالکل یہی حالت مومن کی دنیا میں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کب موت کا پروانہ آئے اور میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں، میری قبر میں حضور کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے. مومن دنیا میں دل کو لگاتا رہتا تو ہے،
جیسے کشتی پانی میں رہتی تو ہے پر غرق ہے، اگر اندر ڈوب جائے تو پھر مسافروں کے پلے کچھ رہتا؟ میرے بھائیوں، مومن رہتا ہے دنیا میں پر وہ غرق نہیں ہوتا، مومن رہتا ہے دنیا میں پر دنیا کو دل تک نہیں پہنچنے دیتا، جیب تک ہی رکھتا ہے۔ کہاں رکھتا ہے جی؟ ہاں، تو دنیا ضرورت تو ہے مگر بولیے مقصد ہے؟ شاعر کہتا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور ایک اور علامہ اقبال نے کہا اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھتا ہے تو، سیراب وہ ریت کا ٹیلا، اس سیراب رنگ و بو کو گلستان سمجھتا ہے تو، اے ناداں کفس کو آشیاں سمجھتا ہے تو۔ یعنی یہ تو قید خانہ ہے اور تو اس کو آشیانہ بنائے بیٹھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک کمال کی بات فرمائی ہے، ذرا سنیے گا دل کے کانوں سے، سورہ آل عمران آیہ نمبر 196، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے میرے محبوب یہ کافروں کا ادھر ادھر آنا جانا، الٹنا پلٹنا، یہ دنیا میں اڑنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، آخرت میں ان کی کوئی اوقات ہے۔ ایک اور آیت سنیں سورۃ الکہف کی آیہ نمبر 45، بڑی کمال کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، تمہارے لیے بیان کرتا ہے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، بولو تو صحیح، ناگو ہیں جی سارے کیتی جاندے ہو، بولے ہو جناب بھائی، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی، بولو دنیا کی کیا، کمائن، ایسے ہے دنیا کی زندگی، انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ بولو جی آسمان سے، یار یہ پانی سے کیوں مثال دی ہے؟ پہلی وجہ پانی ایک جگہ ٹھہرتا، بولو ایک جگہ ٹھہرتا نکل جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو دنیا بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، کبھی دوستوں کے پاس، کبھی دشمنوں کے پاس، کبھی بیگانوں کے پاس، کبھی اپنے پاس۔ اچھا جی، اگر دنیا نہ بھی پھسلے تو ہم خود دنیا چھوڑ کے پھسل نہیں جاتے جی، نکل جاتے ہیں، صرف پھسلتے نہیں ہیں، پورے پورے نکل جاتے ہیں۔ دوسری یہ صفت یہ ہے کہ جو پانی میں داخل ہوتا ہے وہ گیلا ضرور ہوتا ہے، بولو جی گیلا، پانی پاس رہے نہ رہے گیلا تو ہو جاتا ہے نا۔ بالکل یہی حال دنیا کا ہے، جو شخص دنیا میں گھستا ہے دین کو چھوڑ کر وہ بھی گیلا ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا کا ہی رہ جاتا ہے، پھر وہ دین کا رہتا نہیں۔ اچھا ایک اور وجہ بھی ہے زندگی کو پانی سے تشبیہ دینے کی، وہ یہ ہے کہ اگر پانی مل جائے تو وہ ضرورت ہے، بولو مقصد ہے، بولو نا، آپ آب زمزم کے ٹینک بھر کر لے آئے پھر بھی وہ مقصد نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے ساری دنیا بھی مل جائے تو یہ تیری ضرورت ہی ہے، مقصد تیرا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اب آپ کو آخر میں ایک واقعہ اور ایک حدیث سنا کے بات کروں، واقعہ بڑا دو لفظوں کا ہے پر ہے کمال کا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نام ہے حضرت سالم، پڑھو رضی اللہ تعالیٰ، یہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، حضرت عمر کے پوتے طواف کر رہے تھے مطاف میں، تو ساتھ بادشاہ بھی آ گیا، اس کا نام تھا ہشام بن عبد الملک، کیا نام تھا جی؟ اس نے طواف کرتے ہوئے نا حضرت کو سلام کیا، حضرت عمر کے پوتے کو، اور کہنے لگا جی کوئی میرے لیے دنیا کی خدمت کا حکم ہو، کوئی میرے لیے حکم ہو تو فرمائے، آپ کی خدمت کروں۔ فرمایا اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھ سے مانگو، شرم نہیں آئے گی؟ اسی مکے چ بھی لوگوں نے منگتے ویکھے، مدینے لوگوں نے منگتے ویکھے، میں کچھ تے حیا کرو، میں کیا پاکستان والا کام اتنے کرنا آئے ہو؟ اگلی گل سنو جی، وہ جب طواف فارغ کیا حضرت عمر کے پوتے نے، سالم رضی اللہ عنہ نے، یہ پیچھے آ گیا، یہ بھی فارغ ہو گئے، کہنے لگا حضرت اب تو بتا دے، اب تو طواف ختم ہو گیا، آپ بھی بیت اللہ سے باہر اور میں بھی بیت اللہ سے باہر۔ حضرت نے فرمایا کیا کہوں تجھے، تو اس سے دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟
ہائے ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور تجھ سے دنیا مانگوں کہ دین مانگوں؟ تو کہنے لگا حضرت دین تو آپ کے پاس ہی ہے، آپ عالم آدمی ہیں، دنیا کا کوئی حکم ہے تو فرمائے۔ فرمایا دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ میں تو اپنے رب سے صرف دین ہی مانگتا ہوں، دنیا تو دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ یہ ہے مطلب الدنیا سجن المومن۔ مومن قید میں بیٹھ کر فرمائشیں تو نہیں نہ کرتا جی آج پیزا کھوا دے ہو، آج جناب مینو کیک رس کھوا دے ہو، وہ تو جو مل جائے بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، ہائے ہائے ہائے۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے، عیش صرف آخرت میں ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کی بھی بخشش کر دے اور میرے مہاجرین کی بھی۔ لو جی آخر میں حدیث کے درس کو حدیث پر ختم کریں۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور جہنم کا ایک تقابلی جائزہ کمپیریزن بیان فرمایا کہ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ، کہ ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور وہ دنیا میں سارے برائیاں کر چکا ہوگا، ہر خواہشیں پورا کر کے مرا ہوگا، اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، جہنم میں ایک غوطہ دے کے کھڑا ہو کے ثم یقال، اللہ فرمائے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هل رأیت خیرا قط، کیا تو نے دنیا میں کوئی ایک بھی خیر دیکھی ہے، کوئی مزہ یاد ہی؟ سنو وہ کیا کہے گا، هل مر بک نعیم قط، کیا تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ جو ساری عمر موج کر کے مرا، یہ اس کا حال ہے۔ فیقول، کہے گا لا واللہ یا ربی، اے اللہ، اے میرے رب تیری قسم، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، اے اللہ تیری قسم میں نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی، کوئی مزہ چکھا۔ اور آگے سنیے وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، پھر ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں مشکلیں ہی مشکلیں دیکھی، مصائب ہی مصائب دیکھے، پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی، مگر من اہل الجنتی، ہوگا جنتی، فیسبغ صبغۃ فی الجنتی، اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا۔ اے ہولی آکھی سبحان اللہ، تے جیڈا تسی غوطہ سبحان اللہ آکھی ایڈا ہی تانوں غوطہ جس چنگی سبحان اللہ ہوئے تو تھلے کر کے آج غوطہ جائے سبحان اللہ۔ یہ جناب فیسبغ صبغۃ فی الجنہ، اس کو غوطہ دیا جائے گا جنت سے، صرف غوطہ، اور نکالا جائے گا۔ فیقال لہ، اللہ اس سے فرمائے گا یا ابن آدم، اے بندے، هل رأیت بؤسا قط، کیا دنیا میں کوئی مشکل دیکھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بولو نا، دنیا میں کوئی مشکل ہے دیکھی ہے؟ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةً قَطُّ، کیا دنیا کی کوئی مصیبت یاد ہے، کوئی پریشانی یاد ہے؟ فیقول، یہ کہے گا لا واللہ یا ربی، اللہ تیری قسم میں نے دنیا میں کوئی مشکل نہیں دیکھی، میرے تو مزے ہی مزے ہو گئے ہیں۔ اچھی آنکھوں نا یار سبحان اللہ، میرے تو وارے نہارے ہو گئے۔ تو ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، میں نے تو دنیا میں کوئی مشکل دیکھی نہیں، پریشانی، کیونکہ وہ جنت کا غوطہ کھا چکا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرف رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا میں مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کافرانہ طرز عمل سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔